تقدس کو پامال کریں، مسلمان آرام سے بیٹھ جائیں، مسلمان آرام سے بیٹھ جائیں۔ بابری مسجد تو چلی گئی ہمارے ہاتھوں سے، مسلمان آرام سے بیٹھ جائیں۔ سمجھ آئی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کے اوپر وہ چھینٹے ڈال رہے ہیں، لیکن مسلمان آرام کی نیند سو جائیں۔ میں آپ کو یہاں پہ ایک اور واقعہ صلاح الدین ایوبی کا سناتا ہوں۔ ایک عیسائیوں کا بہت بڑا بادشاہ تھا، رچنالڈ اس کا نام تھا، بڑا ظالم بادشاہ تھا، مسلمانوں کا رج کے خلاف تھا وہ مسلمانوں کے۔ صلاح الدین ایوبی کا دور ہی تھا۔ اس نے کیا کیا، رچنالڈ نے حجاز مقدس کی طرف حاجیوں کا قافلہ جا رہا تھا، اس رچنالڈ نے کیا کیا، حاجیوں کے قافلے کے اوپر حملہ کر دیا، سارے حاجیوں کو قتل کر دیا، مار دیا، سب کو شہید کر دیا۔ صلاح الدین ایوبی کے پاس جب یہ خبر پہنچی، صلاح الدین ایوبی نے قسم اٹھا لی، اللہ کی قسم اس بدبخت بادشاہ کی جب تک میں گردن نہیں نہ اتار دوں میں اس وقت تک چین کی نیند نہیں سوں گا۔ تاریخ کے اندر لکھا 3 سال تک صلاح الدین ایوبی کروٹ کے بل نہیں سویا تھا، 3 سال تک کروٹ کے بل سونا، حالانکہ یہ آرام کی نیند دیتا ہے، کروٹ کے بل نہیں سویا تھا، سیدھا لیٹ جاتا تھا اپنے خیمے کے اندر، جب کبھی سیدھا لیٹتا لیٹتا تھک جاتا تھا، اٹھ کے اپنے خیمے کے دروازے پہ آگے بیٹھ جاتا تھا، اسی طرح گھٹنوں کے بل بیٹھ جاتا تھا، چین کی نیند نہیں سویا تھا۔ 3 سال کے بعد پھر اسی رچنالڈ بادشاہ نے حجاز مقدس کی طرف رخ کیا، اس نے رخ کیا کہ میں اس کے اوپر حملہ کروں گا، بیت اللہ کے اوپر، لیکن وہاں کوئی روایات کے اندر آتا ہے طوفان چلا، یہ پھر واپس آ گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو پھر خبر پہنچی، صلاح الدین ایوبی نے قسم اٹھا لی، اللہ کی قسم دوبارہ پھر جب میں اس بادشاہ کی گردن نہ اتار دوں میں چین سے نہیں سوں گا، میں نہیں بیٹھوں گا چین سے۔ ایک وقت ایسا ہوا سلطان ایوبی کا یہ عیسائیوں کے ساتھ جھڑپ ہو ہی گئی، جنگ ہو گئی، 12 عیسائیوں کے بادشاہ آئے سلطان صلاح الدین ایوبی سے لڑنے کے لیے، اپنے پورے سپاہی لے کے سلطان ایوبی سے لڑنے کے لیے۔ سلطان ایوبی جو تھا نا، یہ بڑی سوچ دی تھی اللہ نے ان کو جنگی کارروائیاں کرنے کی، بڑی چالیں چلتا تھا یہ، اللہ نے اس کو فوج بھی بڑی اچھی عطا کی تھی، وفادار فوج تھی اس کی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی بالآخر جب وہ جنگ جیتا نا، وہ 12 بادشاہ قیدی بن کر سلطان ایوبی کے سامنے ایسے کھڑے ہوئے، ایسے گھٹنوں کے بل، سارے پیاسے، سارے کے سارے پیاسے، اور سلطان ایوبی نے پانی دیا، ان کو پانی پلاؤ، سب کو پانی پلاؤ، اور رچنال البادشاہ کو بھی پانی پیش کیا، جا تو بھی پانی لے لے، سمجھ آئیے؟ اس نے انکار کیا، میں نہیں پانی پیوں گا۔ سلطان ایوبی نے کہا تو جو ہے نا، تو بندہ، میں نے تیری 2 کارروائیوں کے اوپر میں نے قسم کھائی تھی۔ اچھا جب اس نے رچنال البادشاہ نے حاجیوں کے قافلے پہ حملہ کیا نا، اس نے یہ بھی کہا تھا، کہاں ہے تمہارا محمد، کہاں ہے تمہارا اللہ، لے کے آؤ اس کو، بچائے وہ تمہیں۔ سلطان ایوبی نے کہا میں نے تیرے لیے 2 بار قسم اٹھائی تھی، 2 بار، کہ میں تجھے ضرور تیری گردن تیرے جسم سے جدا کروں گا، لیکن آج یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ادنا سا غلام آج تیری گردن تیرے جسم سے جدا کرے گا۔ اس کی گردن پکڑی اور سر تن سے جدا کر دیا سلطان۔ بات کرنے کا مقصد کہ اسلام کے اوپر زد ہے، اسلام کے اوپر نقطہ کوئی اٹھائے، مسلمان چین کی نیند سو، یہ کہاں کی مسلمانیت ہے؟ سمجھ آئی ہے؟ کہاں کی یہی جو آپ نے پڑھا ہے کہ چھڑاؤ ان کمزور مسلمانوں کو، اللہ نے حکم دیا مردوں کو، عورتوں کو، بچوں کو چھڑاؤ۔ آج کتنے ہمارے مسلمان کافروں کی قید کے اندر ہیں؟ ڈاکٹر عافیہ تو آپ کے سامنے زندہ مثال ہے کہ نہیں؟ کتنے سال ہو گئے اس کو، اس بدبخت نے اٹھا کے دیا تھا امریکہ کو، کتنے سال ہو گئے؟ ہر کوئی آتا ہے ڈاکٹر عافیہ کو چھڑاؤں گا، ڈاکٹر عافیہ کو چھڑاؤں گا ووٹ لینے کے لیے، لیکن جب کرسی پہ بیٹھ جاتا ہے بھول جاتا ہے، سب کو بھول جاتا ہے۔ میں نے ایک واقعہ پڑھا ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے متعلق ہی، کہ جیل کے اندر اس نے اپنے گھر والوں کو پیغام لکھ کے بھیجا تھا، اس نے کہا تھا پریشان نہ ہونا میرے گھر والوں، مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے، حضور نے مجھے اپنی بیٹی بنایا ہوا ہے، تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ یہ میرے اوپر کون سی آزمائش آئی ہوئی ہے، مجھے اوپر کون سا امتحان آیا ہوا ہے؟ حضور نے فرمایا میری بیٹی پریشان نہ ہو، یہ آزمائش، یہ امتحان تیرے اوپر نہیں ہے، یہ مسلمانوں کے اوپر ہے، وہ تیرے لیے کیا کرتے ہیں، یہ تیرے اوپر آزمائش نہیں ہے، یہ مسلمانوں کے لیے ہے، وہ تیرے لیے کیا کرتے ہیں آج، یہ ان حکمرانوں کے لیے کیا کرتے ہیں، اپنی بیٹی کے لیے، اپنی بہن کے لیے، عافیہ صدیقی کے لیے دعا کیا کرو، اللہ جتنے بھی ہمارے جتنے مسلمان عافیہ صدیقی جیسے جتنے مسلمان کافروں کی چنگل کے اندر، اللہ ان کو آزاد کروائے۔ خدا کی قسم ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، پلنگوں کے اوپر بیٹھے ہیں، سو رہے ہیں، چین کی نیند کھا رہے ہیں، کتنی نعمتیں اللہ کی کھا رہے ہیں، اللہ نے کتنا کچھ دیا ہوا ہے، ان سے پوچھ کے دیکھو جو کافروں کی قید کے اندر ہیں۔ میں نے جن سے تفسیر پڑھی ہے، میرے استاد کے ماموں تھے، 6 سال وہ ہندوستان جیل کے اندر رہ کے، تہاڑ جیل کے اندر رہ کے، وہ خود اپنا واقعہ رو رو کے بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں مسلمانوں شکر ادا کرو تم یہاں چین کی نیندیں سو رہے ہو، جیل کے اندر ہمیں الٹا لٹکا کے کافر ہمیں لوہے کی سلاخوں کے ساتھ مارتے تھے،
لوہے کی سلاخوں پہ. کہتے ہیں مجھے اپنا فکر نہیں ہوتا تھا، مجھے فکر ہوتا تھا جو میرے ساتھی ہوتے تھے، کہیں یہ ایمان سے ہاتھ نہ دھو بیٹھے. جب وہ بدبخت مار کے چلے جاتے تھے نا، پھر میں ان کو شعر سناتا تھا. پھر میں اسے کہتا تھا جو لگتا ہے بدن پر پتھر دین کی خاطر، تو دل کو وادی طائف کے پتھر یاد آتے. نہ گھبراؤ، ہماری عزت ہے کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزتوں سے زیادہ نہیں ہے کہ میرے پیغمبر کو طائف کے میدان میں بہت معاش گھنٹوں نے پتھر اٹھا کے مارے تھے، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لہو لہان ہو چکے تھے اور پاؤں مبارک تک وہ سارا خون جم گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. ہماری عزتیں کوئی ان کے ساتھ. کہتے ہیں ہمارے ان کے خود امریکہ کے بدبخت لعین ہندوستان کے فوجیوں نے پلاس سے ناخن پکڑے، پلاس اسی طرح زندہ حالت ہونے کے اندر کھینچ دیے تھے. ایسے مسلمانوں کے اوپر آج ہمارے قیدی مجاہدین کے اوپر ایسے ظلم ڈھائے جا رہے ہیں. لیکن شکر ادا کرو اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ دین اسی طرح عطا کیا. پڑھ رہے ہو قرآن تم اسی طرح، یہ کتنی سہولتیں، اوپر پنکھے چل رہے ہیں، یہ اے سی ایئر کنڈیشن، نیچے عالیشان کلین ہوتا ہے، عالیشان فرش ہوتا ہے. آپ کے گھروں میں کتنی کتنی نعمتیں ہیں، کیسے پرسکون ماحول کے اندر زندگی گزار رہے ہو. اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا. وہ لوگ ہیں وہ دین کا کام کر رہے ہیں ہمارے لیے. ارے ہم کر کچھ نہیں سکتے، کم از کم ان کی فتح کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں. جتنے بھی مجاہدین اللہ کے راستے میں خدمت کر رہے ہیں، اپنی جان کا نذرانے پیش کر رہے ہیں، وہ اپنے سمجھے ان کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں. کشمیر مسلمانوں کے لیے اگر ہم نہیں کچھ کر سکتے، ان کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں. فلسطینیوں کے لیے ہم دعا تو کر سکتے ہیں. کیوں جی؟ برما کے مسلمانوں کے لیے ہم دعا تو کر سکتے ہیں. پاکستان کے مسلمانوں کے لیے، شام کے مسلمانوں کے لیے کوئی دعا تو کر سکتے ہیں. میں شام کے مسلمان کے ایک بچے کی ویڈیو دیکھتا ہوں، خدا کی قسم رونا آ جاتا ہے. اس بچے کی ماں کو اس کی آنکھوں کے سامنے قتل کیا گیا تھا. چھوٹا سا بچہ تھا، اتنا 10 سال کا بچہ. اس کے باپ کو بھی اس کی آنکھوں کے سامنے قتل کیا. ایک اینکر لڑکی نے اس سے سوال کیا، بچے تجھے تیری ماں یاد آتی ہے؟ اس نے پہلے ہنس کے جواب دیا، نو مجھے یاد نہیں آتی. لیکن وہ بچہ خدا کی قسم بعد میں ایسا کڑکڑاہٹ کے ساتھ رویا، اگر آسمان کو اللہ حکم دیتا نا کہ برس جا، آسمان اسی وقت ٹوٹ برستا ہمارے. وہ بچہ اسی طرح رویا تھا اور پوری دنیا کے کفر کو اس بچے نے ہلا کے رکھ دیا. اس بچے نے کہا میں اپنے اللہ کو جا کے شکایت لگاؤں گا. اس بچے نے کہا خدا کی قسم میں اپنے اللہ کو جا کے شکایت لگاؤں گا. اور اللہ کو شکایت یہ لگ چکی ہے، یاد رکھنا. آج ہمارے مسلمانوں کے اوپر جو حالات آئے ہوئے ہیں وہ شکایت اس بچے نے لگا دی. دعا بھی نہیں ہم کرتے ان کے لیے. الٹا ہی جو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے جاتا ہے اس کو دہشت گرد کہہ دیا جاتا ہے. اور یہ دہشت گرد ہیں، یہ دہشت گرد ہیں، یہ دہشت گرد ہیں. کتنے کے گناہ اکٹھے کریں گے، کتنے کے گناہ اکٹھے کریں گے. دعا کیا کرو اپنے مسلمان مظلوم بھائیوں کے لیے، دعا کیا کرو. برما کی ویڈیو آپ کے سامنے آئی تھی نا، آج سے جو 5-6 سال پہلے بدبختوں نے ظلم کیا تھا آپ کے سامنے. کس طرح مظلوم، تاریخ کے اندر ایسا ظلم نہیں ہوا ہوگا جس طرح برما کے مسلمانوں کے اوپر ظلم ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ان کافروں کو نیست و نابود کرے. اپنی دعا کا حصہ بنو. اللہم اہلک الیہود والہنود، یا اللہ یہودیوں عیسائیوں کو تباہ و برباد کر دے. اللہم اہلک النساء والمشرکین، یا اللہ ان عیسائیوں کو تباہ و برباد کر دے، مشرکوں کو تباہ و برباد کر دے. اگر کوئی میری دعا کے اوپر اعتراض کرتا ہے میرے پاس آ جانا کہ کافر کے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی تباہی کے لیے دعا ہی نہیں کی تھی. میرے پاس آ جانا، میں آپ کو جواب دوں گا سارا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کب بد دعائیں کی تھی کافروں کے لیے اور کب نہیں کی تھی. سمجھ آئیے کہ لیکن ان بدبخت یہودیوں کے لیے یہ دعا کیا کرو، یا اللہ ان کو صفحہ ہستی سے نیست و نابود کر دے، ان کو مٹا کے رکھو. سمجھ آ گئی؟ اللہ اکبر. وجعل لنا من لدنک نصیرا، اور کر تو ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی مددگار. الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو ایمان لائے اور لڑتے ہیں اللہ کے راستے میں. والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ لڑتے ہیں طاغوت کے راستے میں. آگے وہی بات کہ کافروں کا جو لڑنا ہوتا ہے طاغوت کا راستہ ہے. وہ طاغوت میں نے آپ کو بتایا تھا اس سے مراد شیطان ہے. جزاک اللہ، شیطان ہے، بالکل شیطان. ہاں، جو ایمان لاتے ہیں وہ اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں، سمجھے. لیکن جو کافر ہوتے ہیں وہ طاغوت شیطان کی طرف سے لڑتے ہیں. فقاتلوا اولیاء شیطان، اللہ نے فرمایا اے مسلمانوں پس لڑو تم شیطان کے دوستوں سے، تم لڑو شیطان کے دوستوں سے. ان کید الشیطان کان ضعیفا، بے شک شیطان کا مکر کمزور ہے. سبحان اللہ. یہ آیت ہم پڑھ رہے ہیں نا، ہمیں نہیں پتہ چلے گا، نہیں پتہ. یہ ان سے پوچھنا جو اس وقت مورچوں کے اندر مجاہدین امریکہ کا مقابلہ کر رہے ہیں. ان قید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کا مکر کمزور ہے، اور شیطان کمزور ہے، شیطان کی چال کمزور ہے. ان کے دل کے اندر یہ صحیح یہ مارے گی، یہ چوٹ کرے گی ان کے دل کے اندر، ان کے زخموں کے اوپر مرہم کرے گی، پٹیاں کرے گی کہ شیطان سے ڈرنا نہیں ہے، شیطان کا مکر کمزور ہے. سمجھے. امریکہ کمزور ہے، برطانیہ کمزور ہے، اللہ سپر پاور ہے، اللہ طاقتور ہے. پوری دنیا بھی مچھر کے پر کے برابر بھی اللہ کی طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اللہ سپر پاور ہے، اللہ طاقتور ہے. سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں. ان قید الشیطان کان ضعیفا، بے شک شیطان کا مکر ہے کمزور.
الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، کیا آپ نے نہیں دیکھا طرف ان لوگوں کے کہ کہا گیا واسطے ان کے کفو کہ روکے رکھو اپنے ہاتھوں کو، واقیموا الصلاۃ قائم کرو نماز کو، وآتوا الزکاۃ اور زکوٰۃ کو ادا کرو، فلما کتب علیہم القتال پس جب ان کے اوپر قتال کو فرض کر دیا گیا، اذا فریق منہم جب کہ ایک فریق ان میں سے یخشون الناس ڈرتا ہے وہ لوگوں سے، کخشیۃ اللہ ایسے جس طرح اللہ سے ڈرا جاتا ہے، اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، او اشد خشیۃً یا زیادہ از روئے ڈرنے کے۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہجرت سے پہلے جہاد فرض نہیں تھا، مسلمانوں کو صرف کیا حکم تھا؟ نماز پڑھو زکوٰۃ ادا کرو، نماز پڑھو زکوٰۃ، جہاد کا حکم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے تھے صحابہ کرام، آ کے عرض کر دے یا رسول اللہ ہمیں حکم دیجئے، ہم جہاد کریں، ہمارے مسلمان مظلوم ہے، ہم کمزور ہیں، یا رسول اللہ پہلے کمزور تھے اب طاقتور ہیں، ہمیں آپ اجازت دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی اللہ کی طرف سے اجازت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تھے جہاد فرض کر دیا گیا، دیکھیں نا، فلما کتب علیہم القتال جب فرض کر دیا گیا جہاد، اذا فریق منہم جب کہ ایک فریق ان میں سے وہ ڈرتا تھا لوگوں سے جیسا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، او اشد خشیہ زیادہ از روئے ڈرنے کے۔ مفسرین فرماتے ہیں اس سے مراد ہیں منافقین۔ کون مراد ہیں؟ منافقین۔ اوپر سے تو یہ کہتے تھے ہم مسلمان ہیں، لیکن بدبخت یہ اس طرح لوگوں سے ڈرتے تھے، جہاد سے ڈرتے تھے جس طرح اللہ سے ڈرنے کا، یا اس سے بھی زیادہ ڈرتے تھے، سمجھے۔ وہ نہ جانا جہاد کے اندر، ہم چلے گئے مارے جائیں گے، ہمارے بچے یتیم ہو جائیں گے، کیا کریں گے ہمارے بچے، ہماری بیوی، ہمارا گھرانہ، یہ سب خالی ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ وقالوا ربنا، اور یہ منافق کہتے تھے ربنا، اے ہمارے رب، لما کتبت علینا القتال، کیوں آپ نے فرض کیا گیا ہمارے اوپر قتال کو، کیوں فرض کیا ہمارے اوپر لڑنے کو، لولا اخرتنا الی اجل قریب، کہ کیوں نہیں مؤخر کیا تو نے ایک مدت تھوڑی، الی اجل قریب، یا اللہ ابھی کیوں تو نے فرض کر دیا، ذرا تھوڑا ٹھہر کے فرض کر دیتے آپ۔ یہ منافق یہ اس طرح کہتے تھے، ٹھیک ہے، کہ ابھی کیوں نہیں مؤخر کیا، تھوڑی دیر ٹھہر کے کر دیتے، سمجھ آئیے، فرض تھوڑی دیر ٹھہر کے کر دیتے اللہ تعالیٰ، ابھی فی الحال اتنی جلدی کیوں آپ نے فرض کر دیا۔ جہاد سے روح گردانی کرنا یہ صرف منافق کی نشانی ہے، یاد رکھنا۔ مسلمان جو ہوتا ہے وہ اللہ کے رستے میں لڑنے کے لیے پیش ہوتا ہے، جب امیر کی طرف سے حکم آ جائے چلو بھی لڑنا ہے، وہ فوراً تیار ہو جاتا ہے۔ لیکن جو اس وقت کہے نہیں لڑنا، ابھی کیا ہے ہمارے پاس یہ نہیں ہے، سمجھ لو وہ منافق ہے۔ وہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر جو مخلص و منافق کے اندر امتیاز ہوتا تھا وہ جہاد ہوتا تھا۔ جب بھی جہاد کا موقع تھا یہ منافق جو تھے یہ بدبخت یہ چالیں چلنے لگے۔ غزوہ احد کے اندر بھی انہوں نے چال چلی تھی کہ عبداللہ بن ابی کتنا لشکر لے کے سائڈ پہ نکل گئے، 350 لشکر لے کے اپنا سائڈ پہ نکل گئے۔ غزوہ تبوک کے اندر بھی انہوں نے کتنی چالیں چلی، ہر غزوے کے اندر، ہر لڑائی کے اندر ان منافقوں نے چالیں چلی ہیں۔ آج بھی یہ امتیاز رکھا جائے گا، جو جہاد سے رخدانی، جہاد کے اوپر اشکال کرے گا، جہاد کے خلاف بکواس کرے گا، وہ مسلمان نہیں ہے، وہ منافقت ہے، اس کے اندر منافقت بری ہوئی ہے، اوپر سے وہ مسلمان ہے، سمجھ آئیے۔ جہاد یہ اللہ کا حکم ہے، سمجھ آئیے۔ جس طرح اللہ نے حکم دیا نا نماز قائم کرو، اسی طرح اللہ نے حکم دیا کتب علیکم القتال، تمہارے اوپر قتال فرض ہے، جہاد فرض ہے، سمجھ آ گیا۔ آگے دیکھیں جی، قل جواب ہے اللہ تعالیٰ، ہاں یہ فرمایا لولا اخرتنا الی اجل قریب، کہ کیوں نہیں مؤخر کیا ہمیں ایک مدت تھوڑی۔ قل جواب میرے پیغمبر فرما دو متاع الدنیا قلیل، دنیا کا نفع بالکل تھوڑا ہے۔ یہ جس دنیا کے لیے، مال کے لیے تم جہاد کے اندر اللہ کے رستے سے روح گردانی کر رہے ہو نا، یہ دنیا کی خاطر، یہ دنیا کا نفع کیا ہے؟ تھوڑا ہے، لیکن انسان کیا کہتا ہے؟ بہت زیادہ ہے، سمجھ آئی ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بندے کو جتنا لگاؤ رزق سے ہے، جتنا پیار رزق سے ہے، اتنا لگاؤ، اتنا پیار رزق دینے والے سے اگر ہوتا نا تو یہ فرشتوں سے زیادہ مقام حاصل کر لیتا۔ نہیں سمجھے؟ یہ شیخ سعدی نے کیا فرمایا کہ انسان کو جتنا لگاؤ رزق کے ساتھ ہے نا، رزق کے ساتھ اتنا لگاؤ رزق دینے والے کے ساتھ ہوتا، فرشتوں سے بھی اعلیٰ مقام حاصل کر لیتا، سمجھ آئیے۔ یہ بزرگ جو ہو گیا نا، ہمارے نیک بزرگ شیخ مصلح الدین سعدی رحمۃ اللہ علیہ، گلستان لکھی ہے، بڑی زبردست فارسی کے اندر کتاب ہے، ان کی باتیں پڑھو یار، خدا کی قسم۔ شیخ سعدی پتہ نہیں اللہ نے کیسی عطا ان کو عطا کی تھی، شیخ سعدی کو کیسی بات کرتے تھے، سمجھ آئیے۔ تو بڑی عجیب بات کہی ہے۔ اللہ نے فرمایا دنیا کا نفع تھوڑا ہے،
والآخرۃ خیر لمن اتقی، اور آخرت بدرجہ بہتر ہے اس شخص کے لیے جو ڈر گیا. سبحان اللہ، آخرت اس شخص کے لیے بہتر ہے جو ڈر گیا، متقی پرہیزگار. ولا تظلمون فتیلا، اور نہیں تم ظلم کیے جاؤ گے دھاگے برابر بھی، نہیں تم ظلم کیے جاؤ گے دھاگے برابر بھی. آگے اللہ فرما رہے ہیں جہاد نہ کرنے سے تم موت سے پھر بچ بھی نہیں سکتے. منافق کہتے تھے نا یا اللہ اتنی جلدی جہاد فرض کر دیا، جہاد کے اندر چلے گئے مر جائیں گے، پیچھے بیوی بچے ہیں، یتیم ہو جائیں گے، گھرانہ خالی. اللہ نے فرمایا تم کیا سمجھتے ہو جہاد کے اندر موت ہے؟ جہاد کرنے کے علاوہ بھی تم موت سے کبھی بچ نہیں سکتے. ٹھیک ہے، دیکھو اینما تکونو، کینما، جہاں بھی جاؤ گے تم، اینما تکونو، جہاں بھی جاؤ گے تم، یدرککم الموت، پا لے گی تمہیں موت. وہاں زمین کی تہ کے اندر تحت الثری تک پہنچ جاؤ، آخری کنارے، موت وہاں بھی آئے گی. اوجے ثریا تک پہنچ جاؤ، ساتویں آسمان، موت وہاں بھی تمہیں پا لے گی. سمجھے؟ جس مرضی سوراخ کے اندر چلے جاؤ، موت تمہیں کیا کر لے گی؟ پا لے گی. اس سے بھی آگے اللہ نے تاکید فرمائی وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، اگرچہ ہو وہ تم بیچ مضبوط قلعوں میں، مضبوط قلعے بھی بنا لو تم، موت تمہیں وہاں بھی آ پہنچے گی. ٹھیک ہے، موت سے تم کبھی نہیں بچ سکتے. ٹھیک ہے. علامہ ابن کثیر نے یہاں پہ بڑا عبرتناک واقعہ نقل کیا ہے، بہت عجیب واقعہ. کہتے ایک عورت کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی، لڑکی. ان کے ہاں ایک ملازم تھا، اس عورت نے کہا جا آگ لے کے آ کہیں سے. وہ گیا آگ لینے کے لیے، دروازے پہ جب پہنچا ایک اسے اللہ والا ملا. اس اللہ والے نے کہا کون پیدا ہوا ہے؟ اس نے کہا کہ لڑکی پیدا ہوئی ہے. اس اللہ والے نے کہا یہ لڑکی بڑے ہو کے 100 مردوں کے ساتھ زنا کرے گی اور اس کا نکاح تیرے ساتھ ہوگا. 100 مردوں کے ساتھ یہ لڑکی بڑے ہو کے نکاح کرے گی، زنا کرے گی، اس کا نکاح تیرے ساتھ ہوگا. اس کو اپنی پڑ گئی. اس نے چھری اٹھائی اور اس لڑکی کو جا کے پیٹ کے اندر لگا دی، جا کے مار دیا. اپنی طرف سے اس نے سمجھا وہ مر گئی ہے، لیکن یہ بھاگ گیا وہاں سے، شہر چھوڑ کے بھاگ گیا. اپنی طرف سے سمجھا مر گئی، لیکن وہ لڑکی بچ گئی. اس عورت وہ اس کو علاج معالجے کے لیے طبیب کے پاس لے گئی، وہ بچ گئی. ٹانکے ٹونکے لگائے، لڑکی بچ گئی. یہ چلا گیا شہر چھوڑ کے. کمایا اس نے، دنیا کمائی، پیسے کمائے، مالدار ہو گیا. اس نے کہا چلو یار اب تو میں بہت سال ہو چکے ہیں، چلو واپس وطن چلتے ہیں. جب واپس یہ اپنے اسی وطن کے اندر آیا نا، اس نے آ کے سوچا میں شادی کر لیتا. ایک بڑھیا ملی. بڑھیا سے اس نے کہا کہ اماں جان میں گاؤں کی کسی خوبصورت ترین لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں. اچھا، بڑھیا نے کہا ہاں ہے گاؤں کے اندر خوبصورت. اس نے دیکھا، بات چیت چلی اور اس کا اس لڑکی سے نکاح ہو گیا، وہ جو خوبصورت تھی گاؤں کے اندر. اچھا، جب یہ دونوں ملاقات کرنے لگے، شادی ہو گئی. لڑکی نے پوچھا آپ ہیں کون، کہاں سے آئے ہیں، مجھے بتائیں تو صحیح اپنا تعارف. اس آدمی نے اپنا سارا واقعہ بیان کر دیا. میں اسی بستی کا باشندہ ہوں، یہاں کا رہنے والا ہوں. میں ایک لڑکی کو اس طرح مار کے چلا گیا تھا، مجھے اس کے بارے میں کسی اللہ والے نے بتایا تھا وہ لڑکی 100 مردوں کے ساتھ زنا کرے گی اور اس کا نکاح تیرے ساتھ ہوگا. میں چلا گیا یہاں سے اور وہ لڑکی کو مار کے گیا تھا. اس لڑکی نے کہا وہ لڑکی میں ہی ہوں جس کے ساتھ تیرا نکاح ہوا ہے، وہ لڑکی میں ہی. اس آدمی نے کہا تو دکھا، کوئی نشان نہیں. اس لڑکی نے وہ کپڑا ہٹا کے دکھایا، یہ دیکھ لے، یہ چھری لگی، یہ ٹانکے لگے، میں بچ گئی تھی. اس آدمی نے کہا اچھا تیری 2 نشانیاں اور بھی ہیں. اس نے کہا تو نے زنا کیا 100 مردوں کے ساتھ؟ اس نے کہا زنا تو بہت زیادہ کیا لیکن مجھے تعداد نہیں پتہ، بہت زیادہ لا تعداد زنا کیا ہے، میرے ساتھ کئی آدمی آئے. اس نے دوسری نشانی یہ بیان کی کہ تیری جو موت ہوگی ایک مکڑی کے ساتھ ہوگی، مجھے اللہ والے نے بتایا مکڑی کے ساتھ، تجھے مکڑی کے ساتھ موت آئے گی کہ مکڑی تجھے کاٹے گی. اس آدمی نے کہا کیوں نہ میں تیرے لیے ایک مضبوط قلعہ بنا دوں. اس نے مضبوط قلعہ بنا دیا کہ ایک مچھر بھی اس کے اندر نہیں آ سکتا تھا. ایک دن یہ دونوں لیٹے ہوئے تھے، اچانک نظر پڑی اوپر چھت کی طرف مکڑی. اس عورت نے بھی دیکھ لیا. اس عورت نے کہا یہ مکڑی ہے جسے تو دیکھ کے گھبراتا تھا، یہ میری موت کا باعث بنے گی. اس نے کہا ہاں. اس نے کہا میں اس کو ابھی بتا، نوکروں کو بلا کر مکڑی کو نیچے اتارو. نیچے جب اتارا، اس نے اپنے پاؤں کے ساتھ جب اس کو مسلا نا، اس کے پاؤں کے اوپر زخم تھا، وہ اس کے مکڑی کا زہر جو تھا اس کے زخم کے اندر بھر گیا. اسی کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی. دیکھو جو اللہ کی کاریگری سے بچے گا نا، اللہ کے قانون سے اللہ اسے پکڑ لیتا ہے. نکل کے دکھائے اللہ کی طاقت سے، مضبوط قلعہ بنا لیا. یہ اسی کی طرف اشارہ ہے. اگرچہ تم مضبوط قلعہ بھی بنا لو، موت سے تم کبھی نہیں بچ سکتے. اللہ فرمانا چاہتے ہیں جب تم موت سے بچ نہیں سکتے، مضبوط قلعے بھی بنا لو. اس سے بہتر یہ نہیں ہے کہ جہاد کے اندر جا کے شہید ہو کر مر جاؤ میرے رستے کے اندر. یہ اللہ تعالیٰ فرمانا چاہتے ہیں کہ موت سے تم کبھی نہیں بچ سکتے. سمجھ آئی ہے؟ آگے فرمایا وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور اگر پہنچے تمہیں کوئی بھلائی تو وہ کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے. مسلمانوں کو کوئی فتح ہو جاتی تھی نا، مال غنیمت مل جاتا تھا، منافق کہتے تھے اور یہ تو اللہ کی طرف سے، وگرنہ تمہاری جو بے تدبیریاں نا وہ تو واضح ہیں.
تعداد تھوڑی، اسلحہ کوئی نہیں ہے، خود موت کے منہ میں گرتے ہو، یہ تو اللہ کی طرف سے ہوا ہے جو تمہیں فتح مل چکی ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِنْدِكَ، اور اگر پہنچے تمہیں کوئی برائی پہنچے، یعنی شکست، سیئۃ کوئی مصیبت پہنچے، یقول منافق کہتے تھے یہ تیری طرف سے ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے یہ تیری طرف سے ہے، سمجھے یہ شکست تیری طرف سے ہوئی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمائی یہ جتنے بھی منافق تھے نا یہودیوں کے، جتنے بھی منافق تھے، یہودی تھے اکثر منافقین جو تھے، یہ جب فتح ہو جاتی تھی مسلمانوں کو تو کہتے تھے یہ اللہ کا فضل ہے، اور جب یہ شکست ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہتے یہ سارا آپ کی طرف سے ہوا ہے، آپ کی وجہ سے ہوا ہے، سمجھے۔ اللہ نے جواب دیا کل من عند اللہ، میرے پیغمبر فرما دو ہر چیز، ہر مصیبت، فتح، شکست، سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے۔ فما لہؤلاء القوم، کیا ہو گیا اس قوم کو، لا یکادون یفقہون حدیثا، نہیں قریب کہ سمجھیں یہ کسی بات کو، کسی بات کو یہ سمجھیں یہ۔ جزاک اللہ جی، آج کے دن میں کافی ہے، یہ تھوڑی دیر بیٹھے، یہ کچھ انتظام کیا ایک بھائی نے آپ کے لیے، تو وہ ذرا کر کے جائیں۔